صحت مند جسم شاید دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس نعمت سے محرومی بیشتر دوسری نعمتوں سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ آنکھیں نہ ہوں تو آدمی قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے، اس کی ساری زندگی اتھاہ اندھیرے میں بسر ہوتی ہے۔ نہ سورج کی روشنی سے فیض یاب ہو سکتا ہے، نہ چھٹکی ہوئی چاندنی کے نظارے سے فرحت حاصل کر سکتا ہے، نہ رنگ برنگ پھولوں نہ دمکتے چاند سے چہروں کے جمال کو دیکھ سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سے معذور ہو تو آنکھوں کا نور محرومی کے احساس کو اور بڑھا دیتا ہے، دیکھ سب کچھ سکتا ہے، حاصل کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے حواس مل کر ٹھیک کام کریں تو یہ قدرت کا بے بہا عطیہ ہے۔ اب یہ کام انسان کا ہے کہ وہ اس نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ جسم کی صلاحیتیں، وجود کی توفیق، قدرت کی بخشی ہوئی عظیم دولت یوں بھی استعمال کی جا سکتی ہے کہ اپنا بھی بھلا ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے، اور یوں بھی بروئے کار لائی جا سکتی ہے کہ کسی عارضی اور ظاہری فائدے پر صرف کر دی جائے، جس میں آخر انسان کی اپنی روح، اپنے جوہر خیر کا زیاں بھی ہو اور دوسرے لوگوں کا نقصان بھی۔ معاشرہ غلط بنیادوں پر قائم کیا گیا ہو، نفسا نفسی اس کا مزاج ہو، تو فرد اپنے وجود کی صلاحیتوں کو بہتر اور اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، اس راہ پر چل نکلتا ہے جو برائی اور تباہی کی راہ ہے۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے خواجہ فرید الدین عطار ایک حکایت بیان کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں دو شخص رہتے تھے، ایک کا جسم مفلوج تھا مگر آنکھیں رکھتا تھا، دوسرا مضبوط تن و توش کا آدمی تھا مگر آنکھوں سے اندھا تھا۔ ایک دن آنکھوں والے مفلوج نے اندھے سے کہا کہ دیکھو میاں، اگر ہم دونوں مل جائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ترکیب سوچی، اندھا مفلوج کو کاندھوں پر بٹھا لیتا، دونوں رات کو نکلتے، آنکھوں والا اندھے کے کاندھوں پر بیٹھا رہنمائی کرتا اور موقع دیکھ کر یہ لوگوں کے گھروں سے مال چرا لیتے۔ بہت دنوں تک چوریاں کرتے رہے، خاصی دولت جمع کر لی، لیکن ایک رات پکڑے گئے۔ دوسری صبح قاضی کے ہاں انہیں پیش کیا گیا تو قاضی نے فیصلہ دیا کہ مفلوج کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں اور اندھے کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، تاکہ نہ مفلوج دیکھ سکے اور نہ اندھا اسے اٹھا کر چوری کے لیے جا سکے۔ جو جاں روئی او تن روئی دروئے اند، اگر اندر عذابند از دسوئے اند۔ ایک صورت جان یعنی روح کی ہے، ایک صورت تن کی ہے، عذاب ہر دو صورت سے نازل ہو سکتا ہے۔ عقل کی روشنی کو غلط استعمال کیا جائے تو یہ اس مفلوج کی سی مثال ہے جو اپنی بینائی کو چوری کے لیے کام میں لاتا تھا۔ اگر جسم کا بیجا استعمال ہے تو مثال اس اندھے کی سی ہے جو لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کر چوری کرتا تھا۔ جسم کی توفیق اور عقل کی روشنی کو انسانوں کی بھلائی کے لیے، نیک کاموں کے لیے استعمال کیا جائے تو انسان اپنے وجود کا حق ادا کرتا ہے، وہ قرض ادا کرتا ہے جو قدرت کی طرف سے اس کے ذمے ہے۔ لیکن اگر اپنی عقل، اپنی قوت تدبیر اور اپنے حواس کی تیزی کو صرف اپنی غرض، اپنے لالچ کی تسکین کا وسیلہ بنا لیا جائے تو آدمی کے اپنے وجود میں کرب اور عذاب کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، وہ آگ جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، پھیلتی ہی چلی جاتی ہے، جو بجھائے نہیں بجھتی، اور معاشرہ خود غرضی اور انتشار کے جہنم میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اسلام پورے وجود کی خیر کے لیے تہذیب کرتا ہے، آنکھ کے نور، دل کے نور اور جسم کی توانائی کو اجتماعی خیر کا وسیلہ بناتا ہے۔ جس مسلم معاشرے نے اسلام کی صراط مستقیم سے منہ موڑ کر اپنی اجتماعی صلاحیتوں کو ان دو افسانوی چوروں کی طرح استعمال کیا، جو مسلم معاشرہ افراد کی غرض کا غلام ہو گیا، اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں، پھر وہ ایک اندھا اور مفلوج معاشرہ بن جائے گا۔ ہمیں پاکستان میں ایک سچا اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے۔ ہمارا قومی جہاد ان ملک دشمن عناصر کے خلاف ہے جو اسے اندھا اور مفلوج معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے نفع کے لیے، اپنا گھر بھرنے کے لیے، اپنے محدود گروہی فائدوں کے لیے اجتماعی مفاد سے کاملاً بے پرواہ ہیں۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.